السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں جن کو نماز کے بارے میں اور دیگر معلومات نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھا ہوگا بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سر پہ یعنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس بات کو لے کر کے جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں وہ پیشانی یعنی ماتھے کے اوپر اپنی ہتھیلی کو رکھ کر نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کاش ہمیں بھی معلوم ہوتا تو ہم بھی پڑھا کرتے۔ امام پڑھتا اس کے ساتھ بہت سارے جو پیچھے مقتدی بیٹھے ہوتے وہ بھی اپنا ہاتھ ماتھے پر یعنی پیشانی پر رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا یہ پڑھتے کیا ہے، تو ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کاش مجھے بھی معلوم ہوتا تو میں بھی پڑھتا۔ تو میں آج اسی بات کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کون سی آیت کریمہ جو پڑھی جاتی، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک ذہن میں بات آتی کہ یہ پڑھتے کیا ہے، دوسری بات یہ بھی جس کو معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا پڑھتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا بہت لوگوں کے اس کے پڑھنے سے فائدے کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتا ہوتا یہ پڑھنا کیوں چاہیے اور کیا اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے، کن چیزوں کے لیے یہ کام آتی ہے۔ تو مسلمانوں، آج میں اس ساری بات کو حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی امام صاحب جو بھی مسجد میں نماز پانچوں وقت کا امام ہو یا غیر امام ہو، جو کوئی پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد پیشانی کے اوپر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ کر جو پڑھا جاتا ہے وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی شریف ہے۔ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا ہے، قرآن پاک کی تمام آیات کی سردار یہ آیتیں ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے یہ آیت الکرسی۔ اور رہی بات یہ کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیوں پڑھتے ہیں، اس کا ثواب کیا ہوتا ہے، اس کے بارے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز فرائض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کو اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں جانے کے لیے صرف اس کا بیچ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے۔ بیچ میں صرف موت ہے اس بندے کے، اور جنت کے درمیان کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، یعنی بندہ مرے گا ترنت جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، یہ حدیث کا موضوع ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس نماز آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان کوئی چیز ہے، واسطہ بیچ میں ہے، تو وہ موت ہے، مرنے کے بعد فوراً بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور نبی کا فرمان پر ہی ہمارا سب کا ایمان ہے، اور جس کے ذہن میں ذرہ برابر شک ہو، جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان نہیں، تو میرے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، اور یہ بھی معلوم چلا کہ آیت الکرسی جو ہے نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جاتی تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان مصیبت زدہ ہو یا پریشان ہو، پریشانی کے عالم میں اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا، رات میں لیٹا بستر پر اور تنہا وہ مکان میں، اسے ڈر لگ رہا ہے، خوف لگ رہا ہے کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی میرا سابق دشمن نہ ہو جو مجھ پر حملہ ور ہو جائے، یا کوئی تنہائی میں ایسے کھیت میں رہنے والا یا کھیت میں ہے، ایسی جگہ مکان ہے جہاں پر آبادی نہیں بلکہ بیاباں ہے، کوئی رہنے والا گھر نہیں، کوئی مکان بھی نہیں، تنہا وہاں پر مکان ہے، اور وہ اکیلا اس میں سویا لیٹنے جا رہا، اسے ڈر ستا رہا۔ اب کہیں اسے ڈر ہے کوئی میرا دشمن یا کوئی جانور یا سانپ بچھو کوئی بھی آ سکتا ہے، میری جان لے سکتا ہے، میری جان کا دشمن بن سکتا ہے، میری زندگی خطرے میں ہے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی فضیلت بتائی۔ اگر تمہیں اپنے دشمن سے ڈر لگتا ہو یا اپنی جان جانے کا خوف لگتا ہو، تنہائی محسوس کرتے ہو، سونے میں دقت آتی، لیٹنے میں، رات کاٹنے میں دقت آتی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں پر تم آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی شریف پڑھ لو گے، پڑھ کر پھونک کے سو جاؤ گے تو رات بھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فرشتہ تمہاری محافظت کے لیے کھڑا رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے بندوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے اس آیت کریمہ آیت الکرسی کو پڑھ کر تم سو گئے تو رات بھر اللہ ایک فرشتہ ایسا مقرر کر دے گا تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے بستر کے پاس، تمہارے چارپائی کے پاس وہ کھڑا رہے گا، جب تک تم سوتے رہو گے رات بھر کھڑا رہے گا، تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ اگر کوئی دشمن آئے گا تو تم پر حملہ نہیں کر سکتا بلکہ برباد ہو جائے گا۔ اگر کوئی سانپ، کوئی کیڑا مکوڑا زہریلا آئے گا تو تم پر حملہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ واپس چلا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ آیت الکرسی پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ بس الٹا سیدھا آئے، بس بستر پر لیٹے سو گئے، کوئی احساس ہی نہیں کیا ہے۔ آج کا ماحول کتنا پرفتن دور ہے، جیسے آج چور لگتے ہیں، پورا رات پورا دن آدمی جاگ کر اپنی رات گزارتا، پورا پریوار جاگتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوروں سے بچنے کے لیے تمہاری جان اور تمہارے مال کی حفاظت کے بارے میں بھی اس آیت الکرسی کے اندر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے مکان میں مال ہو، تمہیں اپنے مال کی چوری ہونے کا خطرہ ہو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ چور ہمارا مال چرا کر لے جا سکتا ہے، ہمارے گھر میں ڈاکہ زنی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر میں ڈکیتی پڑ سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، چور بہت سارے آ رہے، آج آ بھی رہے، پریشانی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس کا موضوع ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی اندیشہ ہو چوری ہونے کا تو آیت الکرسی کو 3 بار یا 7 بار پڑھ کر تیز آواز میں تالی کو بجا دیا کرو، جہاں تک تالی کی آواز جائے گی وہاں تک کوئی چور نہیں بھٹکے گا، کوئی شیطان نہیں بھٹکے گا۔ کوئی چور، کوئی انسان ہو چاہے شیطان ہو، نہ کوئی چوری کی نیت سے آ سکتا ہے، نہ تمہاری جان لینے کی نیت سے آ سکتا ہے، نہ شیطان تم پر قابض ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ تالیوں کی آواز جہاں تک جائے گی وہاں تک شیطان کوچے مارتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جائے گا، واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کتنے پیارے فرمان ہیں، کتنی پیاری اس آیت کریمہ کی فضیلت، آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ آیت الکرسی یہ کیا ہے، یہ کون سے سفارے میں، تو میں نے بتایا یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت الکرسی موجود ہے۔ ہر مسلمان کو اس کو یاد کرنا چاہیے اور ہر نماز فرض کے بعد اس کو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، موت آتے ہی وہ نوجوان جنت میں داخل ہو جائے گا جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہو۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کتنی بڑی فضیلت، لیکن آج ہم لوگ اس چیز سے غافل ہیں۔ کوئی بھی پڑھتے وقت میرے خیال سے نہیں پڑھتا ہوگا، یہاں تک کہ بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھتا ہوگا، یہاں تک کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے اگر کوئی سوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ کے نام لے کر سو جاتا ہے، اگر وہ مرے گا تو شہادت میں اس کا نام ہوگا۔ بلکہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھ کر سوتا ہے تو وہ سمجھو اللہ کی حفاظت میں سوتا ہے، اس پر کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی دشمن، کوئی بھی اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بسم اللہ شریف کی فضیلت، آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی پریشانی کی حال میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، کوئی بیماری میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری میں شفا کلی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے یا کوئی پریشان ہو کہ نظر بد سے بہت زیادہ پریشان ہو، تب اگر یہ آیت الکرسی پڑھ کر 7 بار اپنے اوپر دم کر لے یا کسی کے اوپر دم کر لے تو اللہ اس آیت کریمہ کی فضیلت، اس کی برکت کے سبب، اس کے مراتب کے اعتبار سے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ مگر آج ہم نے اس کو جانا ہی نہیں کہ آیت الکرسی ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک آیا میں بڑی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو پورا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر اور ہر برائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے گھر کے ماں بہنوں کو اللہ خوب نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔